ناظرین کرام، گردان کا سبق چل رہا تھا اور اس کے اندر آپ نے پہلے 2 رکوع جو ہے وہ پڑھے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد بھی کیے ہوں گے اور روزانہ ان کو دہرایا بھی ہوگا، کیونکہ گردان کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی گردان ہو جائے اس کو روزانہ دہرایا جائے۔ سبق کے بعد، سبق یاد کرنے کے بعد، سبق سنانے کے بعد پھر جتنا ہو گیا ہے، یعنی اب 2 رکوع ہو گئے ماشاءاللہ آپ کے، تو آپ نے ان 2 رکوع کو روزانہ کوشش کریں کہ صبح و شام دوپہر ان کو دہرائیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ زیادہ تیز نہیں پڑھنا، جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ تو آج تیسرا رکوع انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تیسرا رکوع تھا سورہ بقرہ کا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح اس کو یاد کریں گے غن مد کے ساتھ، اور جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے۔ میں بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں کہ جلدی نہیں سنانا، جلدی یاد نہیں کرنا، کہ جلدی یاد کیا ہوا جلدی بھول جاتا ہے، اور آہستہ یاد کیا ہوا کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تیسرا رکوع تھا سورہ بقرہ کا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے۔ بھئی قرآن تو اسی وقت، جنت تو اسی وقت ملے گی نا کہ جب انسان قرآن کو یاد کرے گا، پھر اس پر عمل کرے گا۔ جو حافظ ہیں ان کے لیے تو بڑا مرتبہ ہے بھائی، 10 آدمیوں کی شفاعت بھی کریں گے، والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، جو چاندیوں سے اور ہیروں سے جواہرات سے مرصع ہوگا، ایک ایک جو ہے نا وہ جو موتی ہوگا اس کی وہ جو سورج چاند سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ہوگا قیمتی، زیادہ روشن ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا چیزیں ایسے نہیں ملیں گی، جو انعامات ہیں اس پر یہ ایسے نہیں ملیں گے۔ تو اللہ فرما رہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور آگے جا کے فرما رہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے جنت کے اندر ازواج مطہرات ہوں گی، یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں۔ صاحب جلالہ نے فرمایا اس کے بعد اس کی تفسیر میں کہ جو حیض سے بھی پاک ہوں گی، پیشاب اور پخانہ کرنے سے بھی پاک ہوں گی، اور گندگی سے پاک ہوں گی، پسینے سے پاک ہوں گی، بو سے پاک ہوں گی، اور جتنی بھی غلاظتیں ہیں ان سے پاک ہوں گی۔ ان کے جسم سے بو نہیں آئے گی، پخانہ پیشاب نہیں کرتی ہوں گی، ان کے جسم سے بو نہیں آئے گی، پخانہ اور پیشاب ان کو نہیں آئے گا، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ دنیا کی عورتیں چند دن اگر کیا ہے بھئی چند دن مسواک نہیں کی، برش نہیں کیا، منہ سے بدبو آ رہی ہے، نہائے نہیں تو جسم سے بو آ رہی ہے، بیمار ہو گئی تو چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ وہاں پر جنت کی حوریں، جو دنیا کی بیوی ہوگی نا، یہ جنت کی حور ہے، یہ جنت کی حور نہیں بلکہ حوروں کی بھی سردار ہوگی۔ ایک مولا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بھئی جنت کے اندر جو تمہاری دنیا کی بیوی ہے نا وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ تو پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، مولانا صاحب یہ وہاں بھی ہوگی؟ مولانا صاحب یہ دنیا والی بیوی وہاں بھی ہوگی؟ اوہو یہ تو وہاں بھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھائی دنیا کی جو بیوی ہے اس سے محبت کریں، اس سے پیار دیں، اور اس کی باتوں پر، نالائکی کی باتوں پر درگزر کریں، اس لیے کہ یہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ خلقنا من ضلع اعوجا، فرمایا جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ حضور کی سنت ادا کر رہا ہے گویا۔